دفعہ دین پر شریف جو بڑا ایک مرکز دین ہے، جہاں بڑے بڑے اللہ کے اولیاء آئے، اور یہ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور جہاں حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امروٹی رحمۃ، یہ سارے بزرگ دین پر جاتے۔ اب بھی الحمدللہ اللہ اس لنگر کو، مدرسے کو قائم رکھے، اور ان کے اس وقت جو بڑے ہیں وہ میاں مسعود ہیں، اللہ ان کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ تو وہاں پر ایک آدمی آیا، ایک ہندو تھا، پنڈت تھا، وہ آیا حضرت کے لنگر میں، کوئی منع نہیں ہوتا تھا، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، آیا لنگر ہے، کھا رہا ہے، ٹھہرا ایک دن، 2 دن، 3 دن، چلا گیا۔ تو ایک دن وہ 3 دن کے بعد دیکھا اس نے کہ حضرت خلیفہ صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ صحیح معنوں میں پیر تھے، مجاہد بھی تھے، پیر بھی تھے۔ حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت تھی، میں نے تو زیارت نہیں کی۔ تو وہ آیا اجازت لینے کے لیے کہ حضرت میں آپ کے لنگر میں 3 دن رہا ہوں، میرا بڑا خیال کیا، چارپائی دی، بستر دیا، کھانا، چائے، ناشتہ، آج میں اجازت لینے آیا۔ اور پھر میں فقیروں یہ تو بتاؤ آئے کیوں تھے؟ اور اس نے کہا حضرت اصل بات یہ ہے کہ میں کسی اللہ والے کو تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی صحیح اللہ والا مجھے مل جائے تو میں اس سے مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے اسلام کی حقانیت کا تو بڑا مطالعہ کیا، لیکن کوئی اللہ والا نہیں ملا۔ آج یہی مشکل ہے کہ ہم اسلام کے لیے رکاوٹ بن گئے۔ ایک بہت بڑی، میرے خیال میں شاید امریکن پریزیڈنٹ کی لڑکی تھی، میرا خیال ہے، اللہ عالم، بہرحال کسی گورنر کی یا پریزیڈنٹ کی لڑکی، اس نے کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے کہا کہ میں نے تقابلی مطالعہ کیا ہے، میں نے نصرانیت کا مطالعہ کیا، یہودیت کا مطالعہ کیا، بدھ مت کا مطالعہ کیا، یدھ مت کا مطالعہ کیا، ہندو مذہب کا مطالعہ کیا، تمام مذاہب کی کتابوں کو اور ان کے اصولوں کو اور طریقوں کو میں نے کنگھال ڈالا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ اسلام جیسا دین اور مذہب کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اسلام ایک جامع، مانع، کامل، مکمل دین ہے، جس نے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی سمجھایا ہے اور کائنات کے راز بھی حل کر دیے ہیں، جس نے اتنا بھی سمجھایا ہے کہ بھی پلیٹ میں کچھ کھانا وانا بچایا نہ کرو، کھا لیا کرو، بلکہ انگلیوں سے اس کو چاٹ لیا کرو۔ پہلے تو انگریز ہم پہ ہنستے تھے، نہیں دیکھے جی مسلمان ہی اپنی انگلیاں چاٹ رہے ہیں۔ اب انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ان انگلیوں میں اللہ نے ایسے انزائم رکھے ہیں کہ جو انگلی چاٹ لیتا ہے اس کو معدے کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں قدرت انزائم رکھے ہیں جن سے اس کا نظام ہضم جو ہے وہ درست ہوتا ہے۔ اب تو مان رہے ہیں۔ تو بہرحال اس نے بڑی اسلام کی تعریف کی۔ تو جب اس کی کتاب کی رونمائی تھی نا، جو پریس آیا ہوا تھا، دنیا کا عالمی پریس، انہوں نے کہا کہ محترمہ، اگر دین اسلام آپ کے نزدیک ایک سچا، کامل، مکمل دین ہے تو آپ نے خود قبول کیوں نہیں کیا؟ آپ تو مسلمان نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اس کی وجہ ہے، جب میں دین کو اور اصولوں کو اور شریعت کو دیکھتی ہوں وہ کامل ہے، لیکن جب ان لوگوں مسلمانوں کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھی جب شراب حرام ہے پھر یہ کیوں پیتے ہیں، زنا حرام ہے یہ کیوں کرتے ہیں، قتل حرام ہے یہ کیوں ڈاکے مارتے ہیں،
ان کو جب میں دیکھتی ہوں کہ ان میں سے تو 90% اسلام پہ نہیں چل رہے تو میں ڈر جاتی ہوں کہ شاید اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے، اس لیے میں نے قبول نہیں کیا۔ یعنی ہم رکاوٹ ہیں اسلام میں۔ پہلے جہاں صحابہ گزر جاتے تھے نا وہاں اسلام آ جاتا تھا، لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ صحابہ جو ہے نا تقریباً 7 صحابہ گئے ہیں چین کی طرف، تو آج بھی وہاں اللہ کی رحمت سے 70 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ صحابہ کی وہاں قبریں بھی موجود ہیں بیجنگ میں۔ اسی طرح آپ دور نہ جائیں، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب محمد بن قاسم آیا ہے، راجہ داہر سے جب اس نے جنگ لڑی ہے، تو ہندو نے جب دیکھا محمد بن قاسم کے کردار کو تو سارے ہندو اس کو دیوتا بنا کے کھڑے ہو گئے کہ تم تو دیوتا بندے ہو ہی نہیں۔ اسلام جو سندھ میں داخل ہوا محمد بن قاسم کی وجہ سے داخل ہوا، اسی لیے وہ باب الاسلام ہے۔ تو بہرحال حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا حضرت میں کسی اللہ والے کی تلاش میں ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کیا وجہ؟ انہوں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ جب میں کسی اللہ والے کا نام سنتا ہوں، کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی فقیر کا، کسی صوفی کا، تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، لیکن جب میں مراقبہ کرتا ہوں نا تو ان کے دل میں تو خود سیاہ داغ ہے کہ جس کا اپنا دل صاف نہیں ہے وہ میری ہدایت کیا کرے گا؟ اس لیے میں وہاں سے پھر بھاگ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی فقیر کے دل کا بھی تم نے مراقبہ کیا؟ اس نے کہا ہاں حضرت کیا۔ داغ تو آپ کے دل میں بھی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ باقی جو انہیں آج تک دیکھے تھے نا ان میں بڑے بڑے داغ، یہاں سوئی کے ناکے کے برابر ایک داغ ہے۔ داغ تو ہوا نا پھر بھی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی، اور میں اچھا ایک بات اور بتاؤ، اور سچی بات بتانا، تم اس مقام پہ کیسے پہنچے ہو کہ مراقبہ کر کے دل دیکھ لو؟ اور نے کہا حضرت نفس کی مخالفت سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو نفس مانگے گا نہیں دوں گا۔ نفس کہتا ہے کہ یار آج تو گوشت کھانا چاہیے، میں کہا ٹھیک ہے آج تمہیں دال کھلاؤں گا۔ نفس چاہتا ہے کہ یار آج تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، کسی بڑے آدمی کے گھر میں جائیں، بڑا ریشمی بستر ہو، بڑی بہترین آرام گاہ ہو، تو میں سکھاتا ہوں، فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہوں۔ تو جتنا میں نفس کو کچلتا ہوں نا اتنی یہ میری بصیرت جو ہے وہ روشن ہو رہی ہے، اور میں لوگوں کے دلوں کو 1 سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں۔ اور میں اچھا بھائی باقی تم نے بڑی محنت کی، کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو 20 سال سے نفس کو رگڑ رہا ہوں، اور نفس جب یہ نہ چاہتا ہو تو میں اس کو اچھی سے اچھی نعمت بھی کھلا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بات سنو، ابھی اپنے نفس پہ غور کرو، وہ اسلام لانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ انہوں نے کہا جی میں نے غور کیا ہے، وہ نفس اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا۔ میں تو اس کی مخالفت کرو، ورنہ تمہاری گزرگی تو آج ختم ہو گئی۔ جو کچھ تم نے پایا نفس کی مخالفت سے پایا ہے نا، تو نفس اسلام نہیں قبول کرتا، تو اب تم مخالفت کرو اور کلمہ پڑھ دو۔ میں فوراً کلمہ پڑھ لیا حضرت کے ہاتھ۔ جب مسلمان ہو گیا، غسل کر لیا، مسلمان بھی ہو گیا، حضرت نے نماز سکھائی، کلمہ سکھایا، نماز سے فارغ ہو کے فرمایا ارے بھائی ایک دفعہ پھر تم مراقبہ کر کے فقیر کا دل دیکھ لو۔ اس نے پھر مراقبہ کیا، کہنے لگا حضرت اب تو کوئی داغ نہیں ہے، بالکل دل آپ کا تو روشن ہے۔ فرمایا بدبخت وہ جو اللہ والے تھے ان کے دل میں بھی داغ نہیں تھا، تیرا کفر اندر نظر آتا تھا، وہ جو تیرے کفر کی سیاہی تھی نا اس کا عکس پڑتا تھا، ان کے دل تو شیشے